السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں یہ دنیا میں تجزیے بھی کرتے ہیں لوگ تو کس طرح کرتے ہیں، یہ ملک جو ایک تجزیے کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری عدالتوں کو 134ویں نمبر پر غالباً ڈالا ہوا ہے۔ کیا کمال ہے جی ان کا، گھر بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں فیصلہ دے دیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہماری عدالتیں یقین کریں کہ سب کا بہت سوچتی ہیں، اگر وہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دیتی ہیں تو ساتھ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتی ہیں، جس طرح عوام کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی کیسا پیارا قانون بنایا ہے انہوں نے، یہ ٹائم باٹ کا۔ ٹائم باٹ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنے بیچارے مجرم بچ جاتے ہیں اس چیز سے کہ یہ جی انہوں کا ٹائم باٹ ہو گیا ہے۔ تو ٹائم باٹ ہم نے دیکھا ہے، لوگ بڑے بڑے پھنسے ہوئے قانونوں میں وہ اپنا جو جرائم میں وہ بچ جاتے ہیں کہ یہ جی ٹائم باٹ ہو گیا ہے، اچھا ہے کچھ عرصہ چھپے رہو، زمین دوز رہو، باہر نکلو پتہ چلا یہ ٹائم باٹ ہو گیا اور بچ بچا ہو گیا، یہ فائدے کی بات ہے۔ تو اسی طرح جو باقی عوام ہے، ہماری پولیس ہی ماشاءاللہ اتنی تیز تراز ہے کہ وہ ان کا ٹائم باٹ ہونے نہیں دیتی۔ وہ جناب ذرا سا کوئی بندہ معمولی سے جرم کر لے، چاہے مرغی چوری کر لے، چاہے سائیکل چوری کا کیس ہوئے، پاویں کوئی چھوٹا موٹا کیس بھی ہوئے، تو وہ اگر نہ ملے، چھپ جائے کہیں، تو ان کے پورے خاندان کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ باپ ملا باپ کو اٹھا کر لے گیا، ماں ملی ماں کو اٹھا کر لے گیا، بھائی ملا بھائی کو اٹھا کر لے گیا، چچا ماما تایا کوئی بھی نہیں بچتا۔ حالانکہ عورتیں تک نہیں محفوظ ہوتی، بچے نہیں محفوظ ہوتے، اور وہ جناب بیچارہ اس کو یعنی اتنی چاپ کے دستی ہے کہ اس کو حاضر کر کے پھر ان کو چھتر لگاتی رہتی ہے بعد میں، یعنی ان کا ٹائم باٹ ہونے نہیں دیتی، یہ قانون سے ان کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتی ہے۔ تو باقی کئی چیزیں جو ہیں ہمیں زمانے سے بھی بہت فائدہ مل جاتا ہے۔ پرانے ٹائم باٹ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کوئی بھوکا مر جائے تو میں اس کے بارے میں بھی جواب دے ہوں۔ اب تو صدیاں گزر گئی ہیں، یہ ٹائم باٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد تو وہ قانون لاگو ہی نہیں رہا، یا وہ رول تو ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ انہوں نے دریائے نیل کے کنارے کہا تھا، تو بھئی یہ یہاں تو نیل ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ ہمیں کہ دریائے نیل کے کنارے کے بارے میں کہا تھا، یہاں کے بارے میں کہا ہی نہیں تھا انہوں نے، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ مل گیا۔ تو ہم جہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی دنیا، اور میرا خیال ہے اگر تاریخ میں ہم چلے جائیں تو وہ ایک بڑا ظالم قسم کا بندہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف۔ تو اس نے بھی ایسے پاگلوں والا کام کیا، مطلب سینکڑوں میل دور بلکہ ہزاروں میل دور سے ایک فوج تیار کی صرف ایک لڑکی کی پکار پر، اور یہاں پر تو ہمیں بار بار پکارا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے۔ اس نے آ کر پورے سندھ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس فوج کو جو اتنا پیدل چل کے یا اتنا گھوڑوں پر سوار ہو کر آئی ہوگی صرف ایک لڑکی کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو یہاں دیکھ لیں، ہمارے بار بار ہمیں پکارا جاتا ہے، بار بار ہمیں بلایا جاتا ہے، اور دعائیاں دی جاتی ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح اگر کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں یا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اولاد رعایا کی طرح ہوتی ہے، تو بھئی رعایا ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو تقسیم کر لیا نہیں اس لیے پارٹیوں میں، کون سی اولاد جو ہے وہ رعایا ہے، کون سی اولاد کس پارٹی کی ہے وہ رعایا ہے، اور کون سی اولاد جو اگر دوسری مخالف پارٹی کی ہے تو وہ تو رعایا نہیں ہے نا ہماری، ہم تو ان کو چھتر لگا سکتے ہیں۔
جب بھی ضرورت پڑی ہم دیکھتے ہیں اور ان کو چھتر لگاتے رہتے ہیں بھائی. تو اس طرح ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. کبھی قانون ہمیں سکم دے دیتا ہے، کبھی عرصہ مدت ہمیں سکم دے دیتی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حالات سے فائدہ مل جاتا ہے، پارٹی بیس پر فائدہ مل جاتا ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے، ساری عوام کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ٹائم بارڈ کا قانون بڑا کمال کا قانون ہے، بڑا اچھا قانون ہے. اس سے پاکستانی عوام جو ہے وہ بڑا بھرپور احتجاج کرے گی کہ یار ہمیں 134ویں نمبر رکھا ہوا ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے. حالانکہ ماشاءاللہ یہاں امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے. تو اب اگر یورپ جو ہے وہ جانوروں کو بھی تحفظ کیا ہوا، اس نے جانوروں کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے، ایسے الو کے پٹھے ہیں جی. وہ تو بندوں کو تحفظ دو بھائی، جانوروں کو تحفظ دینے کا کیا فائدہ. تو ہمارا ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ پائندہ باد، اور ہمارا ہر طرح خیال رکھتا ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.